مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وصلی وسلم علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، صدق الله العظيم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقد پانے والا، مرادے غریبوں کی بردانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غریبوں کا مولا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا تڑکا کھایا سودے ہاتھی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، اور ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، ذی الحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے۔ ذی الحجہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں چند دن اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے کہ اس میں عبادات کا ایک مقام رکھا ہے، اور دو عبادتیں اس مہینے میں جو ادا کی جاتی ہیں وہ ایسی ہیں کہ سال بھر ادا نہیں کی جا سکتی۔
حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دین وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام ہے۔ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اسی وقت کر لینا، اس کا نام دین ہے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم پیچھے کی فکر بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ہمارا تو پچھلا سال ایسا گزرا اور زندگی ایسی گزری اور گناہ بہت کیے ہیں اور آگے ہمارا کیا ہوگا پتہ نہیں ہے۔ یہ پیچھے والے کو دیکھ کر اور آگے کی سوچ کر حال کا بھول جاتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں میری بات کو۔ پیچھے والا جو زمانہ ہے اردو میں اس کو ماضی کہتے ہیں، انگلش والے اسے پاسٹ کہتے ہیں۔ جو اس وقت جو چل رہا ہے اردو میں اسے حال کہتے ہیں، انگلش والے اسے پریزنٹ کہتے ہیں، اور جو آگے آئے گا اسے اردو والے مستقبل کہتے ہیں اور انگلش والے اسے فیوچر کہتے ہیں۔ یہ جو پاسٹ ہے وہ پاسٹ ہو گیا، وہ گزر چکا ہے۔ لوگ اس کی بہت فکر کرتے ہیں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ماضی کے بارے میں چھوڑ دو، پیچھے کو مت سوچو، جو کچھ ہوا ہے دل سے ایک مرتبہ کہہ دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، دل سے پڑھ لو، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ رہا مسئلہ مستقبل کا، اس کو سوچو مت، حال کا سوچو۔ فرمایا جو حال کی فکر کرتا ہے تو پھر ماضی اچھا وہی حال اس کا ماضی بن جائے گا، وہ اچھا ہی ہوگا۔ اور جو حال کی فکر کرتا رہے گا تو آگے جو فیوچر آئے گا وہ دھیرے دھیرے حال ہوگا تو وہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ یہ جو ابھی گزرا ہے اس وقت اگر اچھا کرتے ہیں تو آج والا کل یا آج ماضی بن جائے گا۔ آج اچھا گزر گیا تو آپ کہیں گے کل اچھا گزرا تھا، اور آج اچھا گزر گیا تو آنے والا کل بھی اچھا گزرے گا، اس کی امید ہوگی۔ اس لیے فرمایا کر کے دیکھو، ہمیشہ حال کی فکر کرو، حال کی فکر کریں گے تو پیچھے آگے سب صحیح ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو تقاضا ہے وہ تقاضا یہ ہے کہ ذی الحجہ کے ایام ہم سے کیا مانگ رہے ہیں اسی کو کرنا ہے۔ آج کا میرا عنوان چند منٹوں میں یہی ہے۔ ذی الحجہ کے بارے میں ہم نے آپ کو ابھی بتایا کہ دو عبادتیں ایسی ہے جو اس مہینے میں ادا کی جاتی ہے، سال بھر ادا نہیں کی جاتی۔ نمبر ایک حج۔ حج آپ جانتے ہیں دیوانہ پن کا نام ہے۔ یہ تو اب جو ہے ایسی بلڈنگ اور ایسی عمارتیں اور ایسے روڈ اور ایسے ایئر کنڈیشن اور ایسی ہوٹلیں اب دکھ رہی ہے۔ جائیے 40-50 سال پیچھے کچھ نہیں تھا، پھر بھی لوگ جاتے تھے، اس لیے کہ دل لگا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، 4000 سال پہلے کی دعا ہے، دھیان دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر تو کر دی ہے ہم نے، لیکن اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، مقناطیس ہے، میگنیٹ ہے، لوگ کھینچے میدان میں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تو اب کچھ پابندیاں لگاتی ہیں، ورنہ 35-40 لاکھ کا مجمع تو نارمل ہے وہاں۔ یہ خلیل کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسے قبول ہوئی ہے، لوگ کھینچے وہاں چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عرفات کا میدان آج بھی ہے، پہلے بھی تھا۔
آپ پورے سال عرفات کے میدان میں جا کر بیٹھے رہو کچھ نہیں ملے گا، تو کیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو سوتے سوتے بھی گزر رہے وہاں سے تو آپ کا حج ہو گیا. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. وہاں کے پہاڑ میں کچھ نہیں، وہاں کے پتھروں میں کچھ نہیں، وہاں کے ذرات میں کچھ نہیں، وہاں کی مٹی میں کچھ نہیں. فرمایا وہاں جا کر رکنے پر ثواب یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے. آپ غور کیجیے، جو لوگ حج میں گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے ہیں اللہ پہنچا دے. وہ جانتے ہیں کہ حج شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کو، یعنی پہلا دن حاجیوں کا مینا میں گزرتا ہے. یعنی اس کو صبح صادق کے بعد وہاں پہنچنا ہوتا ہے اور ظہر سے لے کر دوسرے دن کی فجر تک اس کو مینا میں روکنا ہے. کوئی کام نہیں کرنا ہے، اس میں 5 نمازیں وہاں ادا کرنی ہے. اتنا بڑا مجمع 30-40 لاکھ کے مجمع کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ حرم کی نماز چھوڑ کر وہاں جاؤ، جبکہ حرم میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے. فرمایا نہیں، آپ اس وقت حرم میں نماز پڑھو گے 1 نماز کے برابر کا ثواب نہیں ملے گا. جانا وہیں پر ہے. 5 نمازیں پڑھنی ہیں. بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم میں ہی سب کچھ ہے. بعض ہندو، بعض غیر مسلم، بعض شریف قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو وہ لوگ کعبۃ اللہ کے ارد گرد گھومتے ہو، یہ بھی تو ایک پتھر ہے. جواب یہ ہے کہ اگر اس کی حیثیت ہوتی تو پھر مینا جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کی حیثیت ہوتی تو عرفات جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی حیثیت ہوتی تو مزدلفہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی حیثیت ہوتی تو سرکار کی زندگی میں 17 مہینے تک بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو کہا گیا. بتلانا یہ چاہ رہے تھے کہ ان پتھروں سے نہیں ہوگا کچھ، جب ہم کہیں گے وہ کرنا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے. ہم جدھر گئے وہاں رک کر کے آپ کو نماز پڑھنی، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. معلوم ہوا کہ انسان اپنے من سے کچھ بھی کرے وہ کچھ نہیں ہے، بلکہ جہاں اللہ کا حکم آئے گا، جہاں سرکار کا طریقہ آ جائے گا، اگر اس کو کرے گا تو ثواب ملے گا ورنہ کچھ نہیں ہوگا. اس سے یہاں سیدھی سیدھی بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ اگر کسی نے کوئی طریقہ اپنی طرف سے ایجاد کر دیا جس میں کوئی طریقہ سرکار کا نہیں، اس میں اللہ کا حکم بھی نہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں اور بدعت کرنے والا گمراہ ہے. سیدھا سیدھا مسئلہ ہے میرے بھائیوں. تو یہ حج کے ایام ہے، تو یہ حج انہی دنوں میں ادا کیا جائے گا. اس لیے دوسرے دن عرفہ میں ٹھہرتے ہیں یعنی 9 ذی الحجہ کو، اور 10 ذی الحجہ کو پھر آپ جانتے ہیں قربانیاں ہوتی ہے. اور وہ جو عرفات کے میدان میں لوگوں نے قیام کیا ہوتا ہے، پورے سال میں شیطان اتنا ذلیل نہیں ہوتا جتنا عرفات کے میدان کو دیکھ کر ذلیل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کوشش کے باوجود بھی لوگ پہنچ گئے وہاں، کچھ نہیں کر سکا ہو. بہرحال پھر یوم النحر ہے 10ویں ذی الحجہ کو، اس میں قربانیاں ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں قربانی یہی 10، 11 اور 12 ہی کو ادا کی جائے گی. اگر کوئی پورا سال قربانی کرے تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ان 3 دنوں میں ملے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ان دنوں میں خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں. آپ انداز لگائیے، کوئی کہتا ہے میں صدقہ کر دوں تو چلے کہ نہیں قربانی کے بدلے، اس میں تو غریب کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. فرمایا نہیں چلے گا، فریضہ ادا نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں پیسے ضائع کرتے ہیں آپ،
کیا ضرورت ہے اتنے جانوروں کا خون بہا کر؟ کیا ملتا ہے اتنے سب جانوروں کی جان لے کر؟ ہم یہ کہتے ہیں ہم بھی شریعت جانتے ہیں، ہمارا مذہب کسی کو قتل کرنا نہیں سکھاتا، ہمارا مذہب تو تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتا، بلکہ پڑوسی اگر غریب ہے تو مالدار سے یہ کہا ہے کہ جو فروٹ کھاتے ہیں اس کے چھلکے بھی سامنے مت ڈالیے کہ کہیں غریب کے بچے اسے دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے۔ یہ شریعت تعلیم دیتی ہے۔ ہم نے تو قرآن میں یہ آیت بھی پڑھی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اگر کوئی کسی کو مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کا بدلہ جہنم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قتل کرنا ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، نابالغ بچوں کو جہاد میں قتل کرنے سے سرکار نے منع کیا، چاہے وہ مسلم ہو یا کافر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل حکم نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ویسے نہیں ہے کچھ، یہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار ہے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، جو انہوں نے اس کو قربانی کی تھی، آج اسی کی یادگار کو منایا جاتا ہے۔ بہرحال دو عبادتیں اس مہینے میں ایسی ہے جو اسی مہینے میں ادا کی جائے گی، کسی اور مہینے میں نہیں۔ آئیے 3 مہینوں میں کرنا کیا ہے ذرا اس کو بھی جان لیتے ہیں، چونکہ وقت پورا ہونے کی طرف جائے گا تو پھر بات پوری نہیں ہو رہی۔ پہلا کام، ذی الحجہ کا چاند ہوتے ہی یہ حکم ہے کہ جیسے ہی چاند ہو جائے، ہو چکا ہے، آج پہلی تاریخ ہے، حکم یہ ہے کسی نے قربانی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، جس کے ذمہ قربانی فرض ہے، اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ قربانی ہونے تک ناخن اور بال نہ کٹوائے، اور یہ عمل مستحب ہے، فرض نہیں، واجب نہیں۔ بعض علماء نے واجب کہا ہے، زیادہ تر لوگوں نے مستحب کہا ہے۔ اگر کسی کو ناخن کاٹنے میں 40 دن ہو چکے ہیں، اس کو ناخن کاٹنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اور کسی کو زیر ناف کے بال، بدن کے بال اور جتنے بال کاٹنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اگر وہ کاٹنے کو 40 دن گزر چکے ہیں تو اس کو اب اس پر عمل نہیں کرنا ہے، بال کاٹنا ہے، ورنہ حکم یہ ہے کہ وہ بال نہ کٹوائے، یہ عمل مستحب ہے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم اس لیے دی کہ اللہ تعالیٰ جو یہاں ہے، حرم نہیں گئے ہیں، ان کو محروم رکھنا نہیں چاہتے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ حاجی لوگ ناخن نہیں کاٹتے ہیں، بال نہیں کٹواتے ہیں، آپ یہاں رہ کر ان کی شکل اختیار کر لو تو آپ بھی انشاءاللہ ثواب سے محروم نہیں رہو۔ اسی کو کہا نا، تیرے محبوب کی عرب شفاعت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس ڈھونڈ کر میں صورت لے کے آیا ہوں، شکل لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے، حقیقت کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ بہرحال ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایک کام یہ کریں۔ نمبر 2، ان دنوں کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قربانی کا دن آئے گا، یعنی 10 ذی الحجہ، وہاں تک ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک یہ آپ روزہ رکھنے کا دن ہے، روزہ رکھنے کے ایام ہے۔ یاد رکھیں یہ نفل روزے ہیں، فرض نہیں ہیں، لیکن رکھنا چاہیے۔ ان دنوں میں ایک روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور ان راتوں میں ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے دے اتنا انسان کو کرنا چاہیے، ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر یاد رکھے، میں ہمیشہ بتاتا ہوں یہ سب نفلی چیز ہے۔ رات کو عبادت کرنے گئے 2 بجے تک فجر گل کر دی، تیرا فجر پڑھنا اچھا ہے، نفل پڑھنا اچھا نہیں۔ روزے رکھ کر گناہ کرتا ہے، بیکار کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ بہرحال یہ ایام کی میں نے فضیلت آپ کے سامنے بیان ہے۔
तीसरी चीज इस महीने में कुर्बानी है, अरफे का रोजा है। अरफे का रोजा अगर आप 8 दिन रोजा रख सको कोई बात नहीं। हदीस शरीफ में 9 ज़िलहिज्जा यानी बकरा ईद से पहले वाले दिन, यानी हमारे इस साल के हिसाब से आइंदा शनिचर को, इस शनिचर के बाद वाले शनिचर को अगर कोई आदमी रोजा रखता है तो हदीस शरीफ में आता है कि उसके अगले और पिछले एक साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। याद रहे, गुनाह माफ होने का हदीस में जहां जहां जिस अमल की वजह से आया है उसका ये मतलब होता है कि छोटे गुनाह माफ होते हैं, बड़े गुनाह बगैर तौबा के माफ नहीं होते। जरा इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। लिहाजा कोई ये समझे कि मैंने जिना किया है वो भी माफ हो जाएगा, ना। किसी का हक दबाया है वो माफ हो जाएगा, ना। किसी का रियासत का हिस्सा दबा कर रखा है, नहीं होगा। रोजा रखने से या किसी भी अमल को करने से जब गुनाह के माफ होने का ऐलान होता है उसका ये मतलब है कि छोटे गुनाह माफ होते हैं। मेरे भाइयों, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि की बात भी यहाँ जिक्र कर दूं। शेख फरमाते हैं कि जो अरमा के दिन का रोजा रख लेगा वो ये उम्मीद कर सकता है कि अल्लाह ताला उसे 1 साल और जिंदा रखेगा, इसलिए कि आगे के 1 साल के गुनाह माफ होते हैं तो उम्मीद रखी जा सकती है कि 1 साल जिएगा। बहरहाल ये खुदाई निजाम है, जो भी हो सकता है। शेख ने नुक्ता बयान किया था वो आपके सामने पेश किया। बहरहाल मेरे भाइयों, यहाँ ये तीसरा अमल आपके सामने अरफे के रोजे के बारे में है। ताकत हो, हिम्मत हो, अल्लाह ने हिम्मत दी हो, सलाहियत हो, जरूर रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। आखिरी चीज पर बात खत्म कर दूं, कुर्बानी है। कुर्बानी के बारे में एक बहुत बड़ा मसला यह है कि लोग कुर्बानी का निसाब नहीं जानते और कुर्बानी करते ही नहीं है। बहुत सारे लोगों से हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे ऊपर का कुर्बानी फर्ज है। अरे भाई, तेरे पास इतना इतना है तो कुर्बानी नहीं करता है, कहा हमको तो किसी ने बताया नहीं, तो किसी ने नहीं बताया तो कुर्बानी फर्ज नहीं। आपने पूछा ही किसी से? पूछा ही नहीं आपने किसी से। कुर्बानी का निसाब है, आपने पढ़ा हो 612 ग्राम चांदी, जिसको हम बोलते हैं 52.5 तोला चांदी, ये हम बोलते हैं। तो 612 ग्राम चांदी उसकी कीमत का अगर कोई मालिक हो, चाहे वो 1 तोला सोना हो और 1 ग्राम चांदी हो, चाहे फिर कैश पैसे हो, चाहे फिर सेविंग हो, उसके लिए साल का गुजरना भी शर्त नहीं, जैसा कि ज़कात में शर्त है। बस इन दिनों में इतने पैसों का मालिक हो जाएगा, तकरीबन 45,000 के करीब करीब, जितने पैसों का आज के जमाने में ज्यादातर लोग मालिक होते हैं। ये मत करिएगा नहीं होते हैं ज्यादातर कि मेरे को कुर्बानी करने की, जी हाँ करनी, कुर्बानी करनी पड़ेगी। कुर्बानी रस्म न समझिए मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा फरीज़ा है। इसने भी हमें क्या सिखाया है, वही जो मैंने पहले कहा था, अल्लाह का हुक्म ही सब कुछ है। इसीलिए आप जानते हैं ना कि कुर्बानी में जानवर पर छुरी चलने के बाद उसके बाद कुछ नहीं। जैसे पहले जमाने में बादशाह हजरत खानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहले जमाने में बादशाह को कोई गिफ्ट देता था, हदिया देता था, तो बादशाह उस गिफ्ट के ऊपर हाथ रख देता और फिर के डाले लो वापस, यानी जिसने दिया है उसी को वापस कर देता, और वो चीज बहुत कीमती हो जाती, इसलिए कि उस पर बादशाह का हाथ था। फरमाया आपको सिर्फ छुरी चलानी है, खून बह गया, गोया अल्लाह का हाथ पड़ गया उस पर, अब क्या करना है? तो बस अब गोश्त भी आपका, खाल भी आपकी, चमड़ी भी आपकी, गोल सब कुछ आपका है। इसी को कुरान ने कहा है, ना अल्लाह को गोश्त चाहिए, ना अल्लाह को खून चाहिए, अल्लाह को तो तुम्हारे दिल के अंदर की हालत चाहिए, तुम किस तरीके से कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इसको रस्म न समझिए। खलील को याद कीजिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हजरत इस्माइल को याद कीजिए। 4000 साल पहले जब ये हुक्म आया था कि अपने बेटे को ज़बह करना है, जरा गौर कीजिए।
ابھی کہہ دیا جائے کہ آپ کے 12 سال کے بچے کو ذبح کرنا ہے اور اس کے مقابلے میں 2500 روپے بھی دے سکتے ہیں آپ، تو کیا 2500 دیں گے کہ بچے کو ذبح کریں گے؟ سب دیں گے کہ وہاں 2.5 کے 5 دے دے، بچہ ذبح نہیں کر سکتا ہوں، ایسا کہیں گے؟ وہاں حکم تھا کہ حکم اس پر عمل کرنا ہے، بیٹے کو لے چلے، حضرت حاجر کی گود میں پڑا ہوا بیٹا تھا، اس نے فوراً یہ کہہ دیا یا ابتی معلومات عمر، ابا جان جو حکم ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، قرآن میں کہا ہے ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے، صابرین میں سے کہا ہے، صابر نہیں پاؤ گے ایسا نہیں کہا ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میرے سے پہلے صابر بہت سارے گزرے ہیں، ان میں میرا نام بھی آئے گا۔ قرآن کی تعبیر تو یہ من الصابرین کہا ہے، مطلب صابرین میں سے پاؤ گے آپ۔ اور پھر آپ جانتے ہیں وہ منظر جو کسی نے نہیں دیکھا، بیٹے کو لے گئے، بیٹے نے کہا ابا جان اپنی آنکھ پر پٹی باندھ دیجیے اور کر گزریے جو کرنا ہے آپ کو، چھری چلاتے گئے، چھری چلی نہیں، پھر حکم آیا قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچ کر دکھایا ہے، اس کے مقابلے میں مہنگا آیا، اس کو ذبح کیا گیا۔ میرے بھائیوں اچھا ہوگا، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اچھا ہوگا کہ مہنگا آ گیا، ورنہ اب تک ہم ہی ذبح ہو رہے ہوتے۔ بہرحال میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، قربانی بہت بڑی چیز ہے، توجہ دیجیے، علماء سے پوچھیے مجھے قربانی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے۔ ان دنوں میں صدقہ نہیں چلے گا، ان دنوں میں قربانی ہی چلے گی، کچھ نہیں چلے گا اس کے علاوہ۔ اور جو مجموعی قربانیاں ہوتی ہیں نا، بات کہہ دوں شاید بات وقت برا ہو چکا ہے، لیکن آخری بات کہہ کر کہہ دوں، جو مشترک قربانی لوگ کرتے ہیں سوچ سمجھ کر کروائیے۔ ایسے رپورٹس بھی ہمارے پاس آئے کہ جو مشترک قربانی لوگ کرتے ہیں تو وہ جو ہے قربانی کے دنوں سے پہلے کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہو گئی، اتنے سب جانور ذبح کیسے کریں گے ہم، 3 دن میں پورے نہیں ہوتے، تو وہ عرفہ کے دن ہی افطار نہیں کر لیتے ہیں، اور پھر بھائیوں کئی لوگوں کی قربانیاں نہیں ہوتی۔ اس لیے ذرا توجہ، جس آدمی پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں وہاں کیجیے، ورنہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مجھے یہاں کسی کے بارے میں نہیں کہنا ہے، کسی اور جگہ کا واقعہ ہے، بس میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں پیسے دے کر چھوٹ مت جائیے، بوجھ مت اتاریے، پوچھتے رہیے، بہتر تو یہی ہے اپنی آنکھوں کے سامنے جانور ذبح کیجیے۔ پیسے کہاں کہاں ڈال دیتے ہیں، بس یہ بہانہ ہے مولانا 20,000 کا ہے، 25,000 کا ہے، وہاں لوانا والا گھومنے جاتا ہے تو 40,000 روپے برباد کر کے آتا ہے، تب تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ایک اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تجھے پریشانی ہوتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، قربانی بہت بڑا فریضہ ہے، اس کو ادا کیجیے۔ اس میں بھی یہی فلسفہ نکلتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو سب کچھ ہے، جیسا حضرت عمر نے کہا تھا کہ حضرت اسود تجھے بوسہ کیا دوں، ایک تو میرے نبی نے بوسہ دیا ہے تو تجھے دے رہا ہوں، ورنہ تیری پتوں پتھر ہے، تجھے بوسہ لے کر کیا کروں گا میں، کیونکہ میرے نبی نے کیا ہے اس لیے مجھے کرنا ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے لوگ رکن یمانی پر بھی بوسہ دیتے ہیں، وہ غلط ہے، سرکار سے ثابت نہیں ہے۔ جہاں سرکار کا طریقہ نہیں وہ عمل کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر میں اگر جو ایک مسئلہ مجھے امام صاحب نے بتایا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں میں جو ہے 4 آدمی ہیں، 5 آدمی ہیں، بیوی بھی ہوتی ہے، شوہر بھی ہوتا ہے، تو ان سب میں ہر ایک کے اوپر الگ الگ قربانی ہوتی ہے۔ جب الگ الگ قربانی ہوتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نے کر دی سب کی ہو گئی، نہیں ہوتا ہے ایسا۔ اس کے لیے جانیے، جیسے بیوی اگر نصاب کی مالک ہے، یعنی 45,000 روپے کی سونا چاندی یا پیسوں کی مالک ہے، تو بیوی پر الگ قربانی ہے، شوہر پر الگ قربانی ہے۔ لڑکا بالغ ہے اگر وہ کماتا ہے تو اس کے اوپر الگ قربانی ہے، سب کے لیے الگ الگ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں علماء سے پوچھیے۔ آج کل میں نے ایک جوان سے پوچھا کہ اس طرح قربانی ہوتی ہے کہ میرے امی کے پاس 25 سال سے 2 لاکھ روپے ہیں، آپ قربانی کرتے ہیں؟ کہ ہم نے تو آج تک کی نہیں، گھر میں یہی کرتے ہیں، جبکہ اس گھر میں 3 قربانی کئی سالوں سے ضروری ہے لیکن نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں آج بھی لوگ نہیں جانتے ہیں مسائل، اس لیے علماء سے رابطہ کیجیے، پوچھیے
کہ مجھے کتنا قربانی کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اور صحیح طریقے سے کیجیے، دل کو حاضر رکھیے، اس واقعے کو سامنے رکھ کر کیجیے، آپ کا دل دہل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔